معزز سامعین، میں ہوں ڈاکٹر مودت رانا، سائیکائٹرسٹ، پروفیسر آف سائیکائٹری ان بیہیویئرل سائنسز۔ گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہم نے، آپ سے بات کرنا شروع کی اس بارے میں کہ جہالت کو کس طرح سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور علم کو آپ تک پہنچانے کے حوالے سے اور شخصیت سازی کے حوالے سے، کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ بنیادی طور پر میں آپ کو جو موضوع کے حوالے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم کو گہری نظر سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کی کیریکٹر اور پرسنالٹی کو بدل کے رکھ دے۔ اگر انسانوں کے لیول پر ہم نے ان کو پہچاننا ہے صحیح معنوں میں کہ انہوں نے اپنے پوٹینشیل کو ایز اے ڈومیننٹ فورس اسٹیبلش کیا کائنات میں کہ نہیں، تو پھر اس کیفیت کو، علم کی کیفیت کو ذرا اور گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی اور سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ کچھ زمانہ ہوا مجھے سری لنکا جانے کا موقع ملا۔ سری لنکا میں جو اسٹیٹسٹکس میرے ذہن میں سٹارٹلنگ اسٹیٹسٹکس تھیں وہ یہ تھیں کہ تقریباً ساری کی ساری قوم پڑھی لکھی ہے۔ تو یہ ایک ایسے شخص کے لیے تو بہت ہی کمال بات تھی کہ جو پاکستان سے جا رہا ہو جہاں پر شرح خواندگی ابھی 50% بھی نہیں پہنچی ہے، تو ایک ایسے ملک میں جانا جہاں شرح خواندگی تقریباً 100% پہنچ چکی ہے، اور خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، دونوں میں یہی کیفیت ہے۔ تو مجھے لگا کہ اتنی ہائی شرح خواندگی کے بعد جب میں جس ملک میں اتروں گا تو وہاں ہر طرف بہار ہوگی۔ ایسا تھا نہیں، چونکہ مجھے کچھ یورپ اور مغرب کے ممالک میں جانے کا بھی اتفاق ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں سڑکوں پر جو کیفیت تھی، جو لوگوں کی آپس میں کیفیت تھی، وہ کچھ پاکستان سے مختلف نہیں تھی، وہ بنگلہ دیش سے مختلف نہیں تھی، اور فلموں میں تو ہم نے بھارت کو بھی دیکھا ہے تو وہاں سے بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ بالعموم جو ترقی پذیر ممالک کی صورتحال ہوا کرتی ہے بس ویسی ہی تھی سری لنکا میں بھی۔ تو مجھے یہ لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، شرح خواندگی اتنی ہائی، اس ریجن میں ہائیسٹ، لیکن کیفیت جوں کی توں۔ تو پھر مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خواندگی کا جو تصور پایا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں، اور بالعموم یونائٹڈ نیشنز کی جو خواندگی کی ڈیفینیشنز ہیں، یونیسکو کا جو پروجیکٹ ہے خواندگی کا دنیا میں، اس کے اندر جو جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے خواندگی کو، اس میں کہیں کچھ ڈیفیکٹ تو نہیں۔ تو جب اس پر غور و خوض کرنے کا موقع ملا تو مجھے لگا کہ ہاں کچھ ہے معاملہ گڑبڑ۔ یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ لے، وہ چیزوں کے نام سیکھ لے، وہ ان کو کلاسیفائی کرنا سیکھ لے، وہ اپنا ایڈریس لکھ سکتا ہو اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی فلا ہے کہ ہم اس شخص کو جاہل سمجھتے ہیں جو لکھ نہ سکتا ہو، پڑھ نہ سکتا ہو۔ یہ بات میں نے کیوں کہی آپ سے؟ وہ قومیں کیوں نہیں ترقی کی، انہوں نے ترقی نہیں کی جن کے ہاں شرح خواندگی تقریباً 100% ہو چکی ہے، وہ ابھی تک ترقی پذیر کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ذرا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انسان کا خواندگی کے حوالے سے تصور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آرگن ہے جس کو ہم برین کہتے ہیں، اس کے اندر پڑھنے لکھنے کے حوالے سے ایک بہت چھوٹا سا خانہ ہے، اس کو ہم عام طور پر برین کے لیفٹ لوب میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا خانہ۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کائنات بستی ہے اس دماغ میں، اور اس کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے کو ہم نے پہچان بنا لیا ہے انسان کی۔ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے وہ سینٹر، جس کو ہم خواندگی کا سینٹر کہتے ہیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ ایکچولی خواندگی کی بہت طرح کی قسمیں ہیں جو کہ جب تک قوموں میں انکلکیٹ نہ ہو، جب تک وہ ان کا حصہ نہ بن جائیں، تب تک وہ صحیح معنوں میں ایک قوم کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، اور انسان اپنی جو ٹرو پوٹینشل ہے اس کو باہر
نہیں نکال سکتا. تو اس سے جنم لیتے ہیں وہ تصورات خواندگی کے جو میں اس گفتگو کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور 7 طرح کی خواندگی ہے جس کا پوٹینشل اس دماغ میں موجود ہے، جو اسے ممتاز کرتا ہے کائنات کے تمام باقی جو تخلیقات ہیں ان سے الگ کر کے رکھ دیتا ہے اسے. اگر اس کے اندر یہ دماغ کے 7 رنگ موجود ہوں، رینبو ہو، تو پھر وہ اس کائنات میں رنگ بھر کے رکھ دے گا، وہ 7 قوس قزح کے رنگ، اور ان کے پھر ہزاروں کمبینیشنز، جس سے وہ بدل دے گا اس کائنات کو، اگر وہ سارے کے سارے پوٹینشلز اور وہ سارے کی ساری خواندگی حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا ایک انٹروڈکٹری گفتگو میں اسی حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا چند چیزوں کا جو کہ کیریکٹر اور پرسنالٹی فارم کرتی ہیں. یہ جو خواندگی کا تصور میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں، یہی اصل میں انسان کو عظیم اور واقعتاً انسان بناتا ہے. خواندگی کے حوالے سے بالکل کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ذہانت کے لیول پر، کوگنیشن کے لیول پر انسان کا پڑھنا لکھنا بہت ہی ایک امپورٹنٹ عمل ہے، اور یہ ایک ایسا حصہ ہے انسان کی شخصیت کا کہ جس کے بغیر اس کے بہت سارے اور پوٹینشلز ریلائز ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا. لیکن خواندگی کو یہیں روک دینا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ جو اتنا زبردست آرگن ہے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے کو لے کر ہم امپورٹنٹ کر لیں. خواندگی کے حوالے سے یہ 7 کیفیتیں ہیں کیا؟ سب سے پہلے وہی خواندگی جو کہ جس سے آپ فیملیئر ہیں، یہ ہے انٹلیکچول خواندگی، یعنی انٹلیکچول کیپیسٹی انسان کی، اس کے اندر چیزوں کو سمجھ لینے کی کیپیسٹی، سمجھ بوجھ، یہ ہے اس کی انٹلیکٹ. ہاں، اس کی خواندگی بہت ضروری ہے، لیکن یہاں نہ رک جائیے. اس کی وہ جو کیفیت جو کہ کیریکٹر اور پرسنالٹی کو جنم دیتی ہے، اسپریچویلٹی، اسپریچول خواندگی بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے، اور روحانی خواندگی بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے. تو دوسری خواندگی. تیسری خواندگی مورل کوشنٹ. ڈسٹنکٹیونیس جو ہے ہیومن سوسائٹی میں انسان کی، اس کی موریلٹی ہے، اور اگر اس کے ہاں مورل کوشنٹ اس کا کم ہوگا، یعنی اس کی خواندگی موریلٹی کے حوالے سے نچلے درجے کی ہوگی، تو پھر وہ صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکے گا اس اعتبار سے جس اعتبار کو لے کر ہم اس گفتگو میں آگے چل رہے ہیں. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس انسان کی کوگنیٹیو کوشنٹ، یا سمجھ بوجھ سے اس نے کرنا کیا ہے، یعنی جو چیز اس نے سمجھ لی ہے کیا وہ اس کو اپلائی کر رہا ہے، اس کو کسی عمل میں شامل کر رہا ہے، کیا جو اس کی نظر ہے وہ اتنی گہری ہے کہ اس چیز کو چھپے ہوئے معنی میں بھی دیکھ سکے اور ظاہراً معنی میں بھی دیکھ سکے، اور اس کا ایمان ہو کہ جو اس کی نظر سے چھپا ہوا ہے وہ بھی ہے، موجود ہے، اور اس کی ڈسکوری کی تلاش کرتا رہے. اسے کوگنیٹیو کوشن، یعنی کہ سوچنے کا طریقہ اس کا ایسا گہرا، صاف ستھرا اور اعلیٰ ہو کہ وہ ممتاز کر سکے اپنے آپ کو. تو کوگنیٹیو کوشنٹ کی ڈیولپمنٹ اور خواندگی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سے اگلی فارم پھر ہے ایموشنل لٹریسی. کیا ایک شخص اپنے جذبات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ کیا اس نے اپنے جذبات کو خواندہ کر لیا ہے؟ کیا ٹرولی وہ کنٹرول رکھتا ہے اپنے جذبات پر؟ کیا اس کی عقل سلیم، اس کی کوگنیشن، اس کے جذبات کے اوپر لگام لگا کے رکھتی ہے یا نہیں؟ یا ایک بے لگام گھوڑا ہے وہ اپنے جذبات کے حوالے سے؟ تو اس کی جو ایموشنل کوشنٹ ہے، اس کی جو ایموشنل خواندگی ہے، یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے اس کی ذات کا. اور آخری کوشنٹ، وہ 2 کوشنٹس ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے، اور وہ ہیں سوشل کوشنٹ کا ایک تصور، جس میں کہ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کس طرح سے ہونا چاہیے، موریلٹی کیا ہے. یہ جو 7 کوشنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے، انٹلیکچول کوشنٹ، سمرائز کرتا چلوں، کوگنیٹیو کوشنٹ، اسپریچول کوشنٹ، ایموشنل کوشنٹ، سوشل کوشنٹ، اور اس سے بھی زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ چیز اس کا
مورل کوشنٹ. تو یہ جو 7 رنگ میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ممکن ہوتی ہے، اور ایک ایک کوشنٹ کو لے کر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور آپ سے خواندگی کے اس تصور کو جو کہ عام خواندگی کے تصور سے الگ ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ 7 خواندگی کے جو لیول ہیں یہ اگر کسی انسان میں ڈیولپ ہو جائیں تو پھر صحیح معنوں میں اس نے اپنے دماغ کا لطف لیا خود بھی، اور کائنات میں اس کے خلیفہ کی حیثیت سے بھی اپنی اس دماغ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کائنات میں رنگ بھرے.